السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے حافظ بھائیوں، قابل اساتذہ کرام اور محترم والدین، آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل حافظ عبداللہ انس آفیشیل پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم 3 اہم سوالات کے جواب دیں گے۔ نمبر 1، وفاق المدارس کے امتحان کی تیاری کتنے عرصے میں ہوتی ہے؟ نمبر 2، کن مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے؟ نمبر 3، سب سے بڑی مشکل کا حل کیا ہے؟ اور ایک ایسی آسان ٹپ بتائیں گے جو آپ کی 100% مشکل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ بنیادی مسئلہ، آئیے پہلے وہ بنیادی مسئلہ سمجھتے ہیں جو ہر حافظ کو ہوتا ہے۔ کیا آپ کے ساتھ ہوا ہے جب ممتحن نے سوال پوچھا، مثال کے طور پر سورۃ الکہف کے 3 رکوع سے شروع کیجئے یا پارہ نمبر 20 کے نصف سے شروع کیجئے، تو آپ کو فوری طور پر پتہ نہیں چلا کہ وہاں سے شروع کریں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اندازے سے پڑھنے لگ جاتے ہیں، اٹکنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، الجھن سی ہوتی ہے اور نمبروں کا بھی ضیاع ہو جاتا ہے۔ یہی وہ ایک مسئلہ جس کو حل کرنے سے آپ کے 100 نمبر تقریباً یقینی ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک راز کی بات، اب سنیے پورا راز۔ وفاق المدارس میں حفظ کے امتحان میں 3 قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ نمبر ایک میں کسی پارے کے شروع سے 30 ممکنہ سوالات ہو سکتے ہیں، کیونکہ 30 پارے ہیں نا۔ نمبر 2، کسی سورت کے شروع سے 114 ممکنہ سوالات ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، کسی رکوع کے شروع سے۔ قرآن پاک میں کل رکوعات کی تعداد 558 ہے، کل ملا کر 574 ممکنہ سوالات بنتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 574 سوال، یہ تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ نہیں، میں آپ کو ایک ایسا شارٹ کٹ طریقہ بتاتا ہوں جو 574 سوالات کو آسان کر دے گا، آسان ترین شارٹ کٹ راستہ۔ نمبر 1 میں قرآن پاک میں کل 558 رکوع ہیں، صرف ہر رکوع کی پہلی آیت یاد کریں تو 558 سوالوں کی تیاری مکمل۔ کیا لگا؟ ہر سورت کا آغاز بھی کسی نہ کسی رکوع سے ہوتا ہے، تو سورت کے شروع کے سوال بھی تیار۔ نمبر 3 پہ 30 پاروں میں سے 14 پاروں کا آغاز بھی رکوع سے ہوتا ہے۔ پارہ نمبر 1، 2، 4، 8، 15، 17، 18، 19، 21، 24، 26، 28، 29، 30، 14 پاروں کے سوال بھی تیار۔ اب باقی رہے صرف 16 پارے جن کا آغاز رکوع سے نہیں ہوتا۔ اس میں پارہ نمبر 3، 5، 6، 7، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 20، 22، 23، 25 اور 27۔ آخر میں تو کل کتنے سوال یاد کرنے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے نا، کل کتنے سوال یاد کرنے ہیں؟ 558 رکوع کی پہلی آیات، یعنی کہ 558 ٹوٹل رکوع ہیں، ہر رکوع کی پہلی آیات میں جمع کریں گے جو ہمارے 16 پارے ہیں بغیر رکوع والے، تو کل رکوعات کی تعداد یا کل سوالوں کی تعداد 574 بنتی ہے۔ مطلب یہ ہوا صرف 16 اضافی مقامات ہم کو یاد کرنے ہوں گے، باقی سب کچھ
رکوعات کی پہلی آیات میں شامل ہے۔ تو اب یہاں پر بھی ایک سوال ہے، یہ کیسے یاد کریں گے؟ روزانہ کا آسان طریقہ، جب بھی ایک پارہ مکمل کر لیں تلاوت میں یا سننے سنانے میں، تو فوراً اس پارے کے تمام رکوعات کی پہلی آیات دہرا لیں۔ اگر وقت کم ہو تو صرف شروع کے چند الفاظ بھی کافی ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اگلا رکوع الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اسی طرح کر کے صرف 10 یا 15 دنوں میں آپ پورے قرآن پاک کے رکوعات یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے فائدے جو ہوں گے، اس ایک مشق کے 4 بہت بڑے فائدے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، امتحان میں 100 میں سے 100 نمبر کی یقینی ضمانت۔ نمبر 2، تراویح میں آسانی، ہر رکعت کا آغاز بآسانی۔ نمبر 3 پہ اعتماد میں اضافہ، ہر سوال کا جواب پر اعتماد طریقے سے۔ نمبر 4، وقت کی بچت، تیاری صرف چند دنوں میں۔ یہ طریقہ کئی بزرگ حفاظ اور قرآ حضرات کی تحقیق کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ صرف یہ چھوٹی سی مشق اپنی روزمرہ تلاوت کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ آپ کو خود فرق محسوس ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے حفظ کو مضبوط فرمائے اور وفاق المدارس کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔